اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ کلمے کے نام پہ ہمارا ملک بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، اور قائد اعظم محمد علی جناح جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ملک ہمیں ملا، ان کے حکم پہ قائد اعظم محمد علی جناح یہ پاکستان ہمیں ایک تحفتاً دے گئے، اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑا غلام رسول تھا محمد علی جناح۔ میں فاسٹ فارورڈ میں آپ کو 2023 میں لے آتا ہوں۔ 1947 لاکھوں مہاجرین کی قربانی، ہزاروں خواتین کی عصمت دریاں، مسلمانوں کے بچوں کے سر نیزوں پہ اچھلنا، ان کے تلواروں سے اور کرپانوں سے ان کے بدن چھلنی ہونا، اور پاکستان کا بننا، اور پھر پچھلے 75 سالوں میں بے شمار جوانوں کی شہادتیں۔ کہیں میجر عزیز بھٹی صاحب شہید ہو رہے ہیں، کہیں کرنل شیر صاحب دشمن کی کھچار میں گھس رہے ہیں، کہیں پولیس کے عظیم جوان جو ہیں قربانیاں جو ہیں وہ دے رہے ہیں، ملک سعد جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارے بے شمار پولیس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہماری پیرا ملٹری کے، پھر ہمارے علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام جو ہے وہ شہید ہوئے، مولانا حسن جان صاحب جیسی بڑی شخصیت شہید ہوئے، اور حکیم محمد سعید صاحب کیا عظیم شخصیت، وہ شہید ہوئے۔ اتنی قربانیاں ہم نے دیں، اور یہ ملک اس مقام پہ پہنچا کہ اسلامی نیوکلیر اسٹیٹ بنا، اور آج ہم قائم ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ایک کرشمہ ہے۔ لیکن آج جب میں سوچتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں ہمارے کشمیری بھائی آج بھی کہتے ہیں کہ وہاں جو ہماری بہنیں ہیں وہ آج بھی کھڑکی کھول کے پاکستان کی طرف دیکھتی ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہیں ہمیں بچانے آئیں گے، اور اسی طرح فلسطین میں فلسطینی کسی ملک کی طرف نہیں دیکھتے، پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، پاک فوج کی طرف دیکھتے ہیں، ہم سب 22 کروڑ ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ان کا ایک روحانی رشتہ ہے۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو فلسطینی بچوں کے کٹے ہوئے جسم، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کے پیر نہیں، کوئی بچہ جو ہے اپنی مردہ ماں کی لاش کے اوپر پڑا ہوا رو رہا ہے، کوئی کسی ماں کی گود میں اس کا مردہ بچہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ہم اپنے ملک کو مضبوط کر پاتے ایک قوم کی طرح، یا قائد چند سال اور جی لیتے، اگر ہم ایک قوم بن جاتے، آج ہم IMF ورلڈ بینک کے قرضوں میں نہ ہوتے، بلکہ ہم لوہا بنتے، اسلامی دنیا کا لوہا بنتے، اور اسلامی دنیا کے کمزور ممالک کو ہم قرضے دیتے ہیں، سود سے پاک ہماری بینکاری معیشت ہوتی جو قائد اعظم نے فرمایا تھا۔ فوج تو ہماری دنیا کی سب سے مضبوط فوج ہے، لیکن کیا اس کو ہم نے پیچھے سے اس طرح سے سپورٹ دی ہے ایک مضبوط معیشت یا ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے ذریعے، ایک پاک شفاف نظام جس میں ایک ایماندار سیاستدان؟ قائد اعظم نے کون سا پیسہ بنایا تھا؟ انہوں نے تو کوئی پیسہ نہیں بنایا، انہوں نے تو اپنا سب کچھ اس ملک کو دے دیا۔ جانے سے پہلے سندھ مدرسۃ الاسلام اور ہمارے پشاور کے اسلامیہ کالج کو سارا کچھ اپنا دے کے چلے گئے۔ تو اگر ہم، میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک قوم بن گئے ہوتے تو آج اسرائیل ہمارے بہن بھائیوں کی اس طرح وہاں پہ وہ مردہ جسموں سے موت کا رقص وہ نہ مچا رہا ہوتا۔ ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم نے اپنے ملک سے انصاف کیا ہوتا، دیکھیں یہ پوری دنیا کا قلعہ ہے پاکستان، کاش آپ میری بات سمجھ پائیں، یہ پوری دنیا کا قلعہ ہے۔ اگر ہم اپنے نسب العین کو پا لیتے اور ہم وہ ملک اس کو بنا دیتے، جو اس کا 75 سال بڑا ٹائم ہے، اگر ہم بنا دیتے تو کسی کی جرت تھی کہ فلسطین میں اسرائیل نما کوئی چیز جو ہے وہ آ کے اس طرح کوئی ظلم کرتا، یا امریکہ کرتا، یا کوئی اور ملک کرتا؟ ہم ذمہ دار ہیں اس میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے ملک کو مضبوط نہیں کیا، ہم نے اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط نہیں کیا۔ اور میں کسی سیاستدان کا نام نہیں لے رہا، کسی ملٹری ڈکٹیٹر کا نام نہیں لے رہا، میں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ایز اے قوم ہم لائن بنانا نہیں سیکھے۔ روڈ پہ آپ جائیں، آپ ہر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، یار یہ آپ کا بھائی ہے، اس کو راستہ دو۔ دنیا میں جب کبھی آپ راستہ دیتے ہیں کسی کو، اللہ آپ کو راستہ دیتا ہے۔ لیکن ہم نہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ گئے، نہ ہم نے اس ملک کو اپنا ملک سمجھا۔ اور آج جب پاکستان معاشی طور پہ تباہ حال ہے، ہمارا ہاتھ 75 سال سے ایسے ہے، جب تک یہ ہاتھ اس کی بجائے دینے والا ہاتھ نہیں بنے گا، ایک معیشت مضبوط نہیں ہوگی، چاہے جتنی قربانیاں ہمارے جوان دیں میدان جنگ پہ، اگر پیچھے آپ کی تگڑی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے، جن کو
اس ملک سے کچھ چاہیے نہیں، اس ملک کو ہم نے کچھ دینا ہے، کیونکہ ملک کی مثال ماں کی طرح ہوتی ہے۔ آپ ماں کی خدمت اس لیے نہیں کرتے کہ آپ اس سے کوئی آپ کو کچھ ترکے میں چاہیے، آپ ماں کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ماں ہوتی ہے، بس دیٹس آل، شی از یور مدر، یو از سر۔ تو یہ ہمارا ملک ہے، اس کی ہم نے بے لوث خدمت کرنی ہے، اور ایک ایسی سیاسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ اس قوم کو قوم بنا سکے۔ جب ہم قوم بنیں گے، جب اس ملک کو مضبوط کریں گے، جب اس کی معیشت مضبوط ہوگی، ورلڈ بینک کے قرضوں سے نکلیں گے، IMF کے چنگل سے نکلیں گے، سودی نظام سے نکلیں گے، اسلامی فلاحی ریاست پہ چلیں گے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم ہر کوئی اس کا جو ہے اس ملک کا ایک ایک چپا جو ہے اس کا سپاہی بنے گا، اور اس ملک کو ہم قرآن پہ جب چلائیں گے تو پھر آپ یقین کیجئے پھر ہمارے ایک وزیر اعظم کا یا ہمارے ایک صدر کا جو ہے ایک بیان ہی کافی ہوگا ادھر ظلم روکنے کے لیے۔ آج ہم سے کسی کے دل میں ہیبت ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے معراج اپنے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ اپنے راستے پہ اپنے ملک کے اصل کی طرف آنا ہوگا، اور اصل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس پہ ابھی تک ہم نے ملک نہیں چلایا۔ اس ملک سے ہم سارا کچھ نہ کچھ لینے کے لیے آتے ہیں۔ جب ہم اس لیے سیاستدان آئیں گے نا اس ملک میں سیاست کرنے کے، ہم نے اس سے کچھ لینا نہیں ہے، اس کو کچھ دینا ہے، پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس ملک کو کہاں تک پہنچائے گا۔ پھر مسئلہ فلسطین بھی حل ہوگا، مسئلہ کشمیر بھی حل ہوگا، اور دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ یقین کیجئے مذہبی لحاظ سے اس پہ میرا پکا ایمان ہے کہ مذہبی لحاظ سے ہمارا کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے، لیکن سیاسی لحاظ سے امت مسلمہ مضبوط ہوگی اسلام آباد سے، اور ایک وقت آئے گا کہ اسلام آباد اور پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ کے فیصلے ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔